बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसाजिद अल्लाह ताला का घर और पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी मसाजिद की मलकियत का दावा कोई नहीं कर सकता। और उन्हीं में से एक मस्जिदुल हराम यानी अल्लाह का घर बैतुल्लाह भी है। आज के हमारे सबक का मौदू, क्या सिर्फ बैतुल्लाह ही अवामी मलकियत है या पूरे मक्का में किसी जगह का कोई भी मालिक नहीं बन सकता। मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारक की तिलावत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور اس سورہ مبارکہ کی 25ویں آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج تیسرا دن ہے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل کر لیں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی روکنے لگے جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر کر دیا ہے، وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں دین حق سے پھر جانے کا ارادہ کرے، ہم اسے دردناک قسم کی سزا چکھائیں گے۔ معزز خواتین حضرات، اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ پچھلی آیات مبارکات میں اس بات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا کہ اہل ایمان جب جنت کی نعمتوں کے حقدار ٹھہرے کیونکہ وہ صراط مستقیم کی پیروی کرتے تھے، اور دوسری طرف جھٹلانے والے کافر، ان کا مقدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزا اور ان کا جرم اللہ کی راہ سے روکنا، جبکہ اہل ایمان تو صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور مشرکین کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو مسجد الحرام کی طرف آنے سے روکتے تھے، اور مسجد الحرام کی طرف آنے سے ہی نہیں بلکہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف آنے سے بھی روکتے تھے، ایمان کی طرف آنے سے روکتے تھے۔ اس دور میں مسلمان مکہ میں کمزور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے، مشرکین نے آپ کے خلاف قتل کی سازش کی۔ اس ہجرت کے 6 سال کے بعد اسلام جب مضبوط ہو گیا، ایک حکومت قائم ہو گئی، مسلمانوں کو رب کائنات نے عزت عطا فرما دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کا ارادہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین نے روک لیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کی شروط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرما لیا، اور یہ صلح دراصل مکہ کی فتح کا ایک مقدمہ تھا، ابتدا تھی، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ٹھیک 2 سال کے اندر اندر مکہ جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ مکہ کی فتح کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی۔ تو اس آیت مبارکہ کے 2 مفہوم ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ خاص کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، لیکن عام یہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو صرف بیت اللہ سے نہیں بلکہ کسی بھی مسجد سے آنے سے روکتا ہے، وہ اس کے حکم میں ہے، وہ کوئی ملحد ہو، وہ کوئی کافر ہو، اور وہ کوئی مستشرق ہو، وہ کوئی منکر حدیث ہو، یا کوئی اور ہو، اس لیے کہ یہ ظالم، ان کو اصل جو اختلاف ہے وہ اسلام سے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو جمع کیا، کفر کی 3 چیزیں۔ پہلی چیز کفر، دوسرا اللہ کے دین سے روکنا، اور تیسرا لوگوں کو بیت اللہ کی طرف آنے سے روکنا۔ اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ بہت سارے بدبخت لعنتی قربانی سے، حج سے لوگوں کو روکنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بیت اللہ، مسجد حرام، یہ ساری کی ساری مخلوق کا قبلہ ہے۔ مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اور وہاں پر محمود و ایاس
سب ایک ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی دولت مند کو وہاں پر کوئی خاص مرتبہ اور مقام حاصل ہو، اور پھر اس کے احکامات سب کے لیے برابر ہیں۔ حید اور نفاس والی عورت چاہے وہ مقامی ہو یا باہر والی وہاں پر نہیں جا سکتی، اور اگر کوئی شخص مغرب سے آئے مشرق سے آئے، وہ مقامی ہو وہ پردیسی ہو، حج یا عمرے کے مناسک ادا کرنے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس مناسبت سے ایک صحیح حدیث جو کہ سنن ترمذی میں 868 اور سنن ابی داؤد میں 1894 میں ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے 1254 میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی عبد مناف، کسی کو بھی بیت اللہ کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے دن رات کی کسی گھڑی میں بھی منع مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیت اللہ میں طواف کرنا کسی وقت بھی منع نہیں، اور طواف کے جو 2 نفل ہیں وہ بھی جو ہی طواف ہو دن رات کے 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ حکم بیت اللہ کے لیے ہے یا تمام مکہ کے لیے ہے؟ تو میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس حوالے سے اہل علم نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے تمام کی تمام جو سرزمین ہے اس کا حکم بیت اللہ کا ہے، وہاں پر نہ تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہاں پر کسی کو کوئی جگہ کرائے پر دی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ مساوات اور برابری کا حکم یہ صرف بیت اللہ کے لیے ہے۔ مکہ میں صحابہ اکرام کے گھر تھے، ملکیتیں تھیں، اس کے بعد تابعین میں یہ سلسلہ چلا اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وہاں پر آج بھی زمین انچ کے حساب سے فروخت ہوتی ہے، بڑی مہنگی۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے والی ہے کہ بیت اللہ سے لوگوں کو روکنا یہ تو ہو گیا جرم، تو کیا ہمارا جو ایک منفی کردار ہے اپنی مساجد سے روکنے کا، اس پر بھی ہم سب کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم اپنی زبان سے کسی کو بھی منع نہیں کرتے، لیکن ہمارا رویہ، ہمارا سلوک وہ لوگوں کو آنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں اپنی جگہ اس طرح مخصوص مت کرو جس طرح اونٹ اپنے باڑے میں اپنی جگہ جو ہے وہ مخصوص کرتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ مخصوص کی ہوتی ہے، مثلا امام کے بالکل پیچھے، اگر آپ ان کے آنے سے پہلے وہاں پر کھڑے ہو جائیں تو وہ آپ کو بہانے سے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی مسجد میں آپ 3 نمازیں پڑھ لیں، جب آپ چوتھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو وہ بہانے سے آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے۔ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہیں میری مسجد پر قبضہ نہ کر لے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ صرف بیت اللہ سے روکنا ہی جرم نہیں، بلکہ دنیا کی کسی بھی مسجد سے لوگوں کو روکنا، اور روکنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ سب کے سب برابر ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کی تفسیر اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ نشر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق روزانہ رات 12 بجے کے بعد نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں
کسی بھی موضوع پر آپ کو معلومات درکار ہوں دینی حوالے سے تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے، ہمیں آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔